موسم پھر سے سرد ہونے لگا تھا اور اتنا گرم تھا ہی کب کہ سرد ہونے میں وقت لیتا۔ چلتے چلتے بارش ہونے لگتی اور چلنے کے دوران بھی رک بھی جاتی۔ فریشرز کے بارے میں آئے دن کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا رہتا۔ وہ فریشرز کو حسرت سے دیکھتی، کاش وہ بھی انہی میں سے ایک ہوتی اور وہ سب نہ ہوا ہوتا جو ہو چکا ہے۔ وہ اب آلیان سے ملتی اور اس بار زیادہ سمجھداری کا ثبوت دیتی اور پھر اسے سڑک پر اکیلے نہ چلنا پڑتا۔ موسم کے بدلنے پر اسے اداسی نہ ہوتی۔ کسی نے فرصت نکال کر اسے بددعا دی تھی کہ وہ اس حالت میں آ چکی تھی۔ آلیان اس کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش آنے لگا تھا۔ اس میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ ہر دن وہ پہلے سے زیادہ سخت اور بدلا ہوا لگتا تھا۔ زندگی کی بدترین صورتحال جانتے ہو کون سی ہوتی ہے سائی؟ وہ دو پیاروں میں سے ایک کو چننا اور دو میں سے ایک کو چھوڑ دینا۔ سائی نے گہرا سانس لیا۔ اور ہاں، اس سے بھی بدترین شکل وہ ہو جاتی ہے جسے چنا ہو اور اس کے ساتھ خوش نہ رہ پانا۔ سائی نے اس کی شکست خوردگی دیکھی۔ اپنے بارے میں سوچ سوچ کر تھک چکی ہوں سائی، کیا شخصیت ہے میری؟ ساری زندگی روتی رہی، اتنی ہمت نہ کر سکی کہ اپنے ماحول کے خلاف ڈٹ جاتی، اسے بدل دیتی۔ احساس کمتری کا شکار رہی۔ میرے ماضی میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں کسی کو خوش رکھ سکی نہ خود کو۔ میری ایک دوست کہتی ہے کہ دوسروں سے پہلے اپنا بننا ضروری ہے۔ میں کبھی اپنی نہیں بنی، بس ہر وقت بیچارے بنے رہنا۔ کیا میں ہوں؟ کیا میں کمزور ہوں؟ جھوٹی، خود غرض، بے حس؟ کیا ہے میری ذات جو قابل تعریف ہو؟ تمہارے ہاتھ میں یہ سوچ ہے کہ تم کیا ہو۔ جب انسان خود سے سوالات پوچھنے لگتا ہے تو وہ خود کو تبدیلی کی بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ کیسی بلندی سائی؟ میں نے آلیان کے ساتھ کیا کیا؟ ویرا کے سامنے میرے معاشرے کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ میں نے آلیان کی کھل کر بے عزتی کر دی۔ الفاظ تو وہی ہوتے ہیں نا جن پر احترام کی لگامیں ہوں، ورنہ تو سب ہتک ہے، انداز، آواز، سب۔ اگر میں آلیان کی جگہ ہوتی تو ساری عمر امراہ کی شکل نہ دیکھتی۔ میں اس جگہ کو ہی چھوڑ دیتی جہاں امراہ ہوتی۔ میرے خاندان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے میں سالوں سے نہیں ملی، بات نہیں کی، سلام نہیں کیا، انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا دل دکھایا تھا، میری تذلیل کی تھی، میری انتہا پسندی۔ دیکھو کہ کالج کی میری دوست جو میرے بارے میں سب جانتی تھی، ایک دن میرے ساتھ چلتے چلتے گر گئی اور مذاقاً کہنے لگی تمہارے ساتھ چل رہی تھی، گرنا تو تھا ہی۔ اور پھر اس کے لاکھ منانے پر بھی میں نے اس سے بات نہیں کی۔ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، میں نے اس سے صرف افسوس کیا جبکہ اسے میری اس سے زیادہ ضرورت تھی۔ بس مجھے یہ یاد رہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی، میں بس۔ آلیان کے کھردرے سخت رویے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں اس تکلیف کو لے جاتی ہوں۔ مجھے اپنی کتنی فکر رہتی ہے اور میرا اور آلیان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جانتے ہو سادھنا کو آریان کے لیے سب سے زیادہ پیسے جمع کر کے دیتا ہے۔ سادھنا سے زیادہ اسے یاد رہتا ہے کہ آریان کی سرجری کب ہونی ہے۔ وہ بھڑکتا نہیں ہے، وہ چلاتا نہیں ہے، وہ کتنا ذہین ہے جتاتا نہیں ہے، اس کے خیالات کس قدر عظیم ہے وہ سکھاتا ہے، اتراتا نہیں ہے۔ یہ سب تمہیں اب معلوم ہوا ہے امراہ؟ سائی اتنا افسردہ ہو گیا کہ امراہ جان ہی نہیں سکی تھی۔ معلوم تو تھا، قدر نہیں تھی۔ کہاں نہ مجھے افسوس ہے خود پر، میں کچھ قابل ذکر نہیں ہوں۔ مجھے ویرا اچھی نہیں لگتی، مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اس سے کام نکلوا لیتی ہوں، اس سے مسکرا کر بات کر لیتی ہوں اور منہ پھیر کر ناپسندیدگی سے اس کے بارے میں سوچتی ہوں۔ اسے معلوم ہے میں اس کے بارے میں کیسے سوچتی ہوں تو اسے بھی دکھ ہو۔ وہ مجھ سے ایک ہی سوال پوچھے، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا برا کیا ہے؟ میں تم سب کے ساتھ برا کرتی ہوں، بیچاری میں خود ہی بن جاتی ہوں۔ یہ منافقت اور سنگ دلی ہے۔ تم ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہو، لیکن امراہ انسان جب اپنا احتساب کرتا ہے تو وہ بہت خاص ہوتا ہے۔ انسان اتنا احتساب تبھی کیوں کرتا ہے جب وہ سب کچھ کھو چکا ہوتا ہے۔ تم پاکستان کیوں نہیں جاتی؟ اپنے گھر والوں سے ملو، انہیں نئے ماحول کی اچھی باتیں بتاؤ۔ لوگوں سے جب تک نہ ملا جائے وہ برے اور عجیب ہی لگتے ہیں، تم ذہنی طور پر اچھا محسوس کرو گی۔ کیا واقعی؟ ہاں، یونی میں ایک لڑکی جب میرے قریب سے گزرتی اسے دیکھ کر مجھے لگتا ہے یہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ ایک لمبا عرصہ ایسے ہی چلتا رہا، پھر ایک دن ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے اس کی طرف سے ایک رکا دیا جس پر لکھا تھا تم مجھے پسند نہیں کرتے، پر کیوں؟ فاصلے ابہام پیدا کرتے ہیں اور ابہام شیطان کا پہلا ہتھیار ہے، کیونکہ یہ ہر مثبت جذبے اور سوچ پر حملہ آور ہو کر اس سے چت کر ڈالتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سائی، لیکن آلیان کیوں اس ابہام کے زیر اثر آ رہا ہے؟ تم جانتی ہو امراہ، میں کسی کی بتائی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن کوئی مجھے مشورہ دو۔ سائی سے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اسے ایسا کیا مشورہ دے سکتا تھا جو سب ٹھیک کر سکتا؟ اس کے پاس بلا شبہ ایسے لفظ سے نہ ایسا جادو۔ بہت دیر نہیں ہونی چاہیے کہ انتظار پر فرمان غالب آ جائے اور فراق کو رخصت ہونے کی اجازت نہ ملے۔
سائی ہولے سے بڑبڑایا، اتنا کہ امراہ نے سن لیا۔ اسے یاد آ رہا تھا یہ جملہ اس نے کہیں پڑھا تھا۔ کہاں؟ ہاں، اوک ہاؤس سے ملنے والی ڈائری میں۔ اس ڈائری کے جملے کو استعمال میں لایا جانا امراہ کو نحس لگا۔ یہ سائی نے کیا کیا؟ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ویرا اسے کافی کے لیے اس کیفے لے آئی جو بقول اس کے اس نے مانچسٹر میں دریافت کر ڈالا تھا۔ وہ ہر بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے احساس تھا کہ انکار کتنا بھی ٹھیک و تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کافی پینے کے بعد انہوں نے پل پر چہل قدمی شروع کر دی۔ شام رات کے ساتھ جا ملنے والی تھی۔ بارش فوار کی صورت برس رہی تھی اور وہ ویرا ننھے بچوں کی طرح سر اٹھا اٹھا کر آسمان کو دیکھ رہی تھی، ساتھ اسے روس کے کھانوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ کرسمس کی چھٹیوں میں روس چلو گے نا؟ نہیں ویرا، میں ماما کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، ہم گرم علاقوں کی طرف سفر کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ روس نہیں آ سکتی؟ بہت زیادہ ٹھنڈ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پھر ڈگری کے بعد، ابھی تو بہت وقت ہے۔ تم بہت وقت پہلے ہی مجھے ہاں کہہ دو نا۔ وہ خاموش ویرا کے بالوں پر گرنے والی پھوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں اور تھا۔ میں لاہور آنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہ آؤں؟ تم نے کہا تھا ابھی تم ایشیا کے سفر کا ارادہ نہیں رکھتے۔ میں ایشیا کے سفر کا ارادہ ابھی بھی نہیں رکھتا، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں۔ لاہور ایشیا میں ہی ہے۔ لاہور ایشیا میں نہیں، میری ٹاپ لسٹ میں ہے جہاں پہلی فلائٹ سے جایا جائے۔ اچھا دیکھ لو، ویسے لاہور میں مچھر بھی ہوتے ہیں۔ تم مجھے مچھروں سے ڈرا رہی ہو؟ ہاں تم یہی کر رہی ہو۔ بالکل نہیں، صرف خبردار کر رہی ہوں۔ تم نے ڈینگی کا نام سنا ہے نا؟ اس کے کاٹتے ہی انسان فوراً سے پہلے مر جاتا ہے، بالکل جھٹ پٹ۔ تو لاہور میں ایسا فوری مار دینے والا ڈینگی ہے، ورنہ 2-3 گھنٹے تو دنیا کا ہر ڈینگی مچھر دے دیتا ہے مرنے کے لیے۔ ہمارے پاس VIP ڈینگی ہے۔ اپنے رزق پر لاہور آنا، مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ کیا وہ لاہور والوں کو نہیں کاٹتا؟ نہیں، یہی تو اس کی خصوصیت ہے، وہ غیر ملکیوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جب میں لاہور جاؤں گا تو کیا میں غیر ملکی ہوں گا اس کے لیے؟ ڈینگی کے لیے؟ نہیں، لاہور کے لیے۔ روس کی برف کو جانتے ہو نا؟ پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ اس کے کاٹنے سے انسان مر جاتا ہے۔ ہاں، برف کاٹتی نہیں آلیان۔ ہلکی سی جھرجھری کا وہ شکار ہوا۔ وہ ویرا تھی اور ہنستی جا رہی تھی۔ میں نے تو ولید کو اتنا لمبا عرصہ سنا بھی نہیں تھا۔ مٹھی سے ریت کی طرح پھسل جانے والی زندگی کے صرف چند سال ہی، اور ان چند سالوں میں اس نے مجھے اپنے سوا سب کے لیے بہرا کر دیا، اور دوسروں کے لیے گونگی تو میں تبھی ہو گئی تھی جب اس سے ہم کلام ہونا شروع ہوئی تھی۔ وہ ابتدا تھی جو اس کے جانے کے بعد انتہا کو پہنچی۔ میں آلیان کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں اتنی غلطیاں کر چکی ہوں اور نہ کروں، لیکن میں پھر غلطی کر جاتی ہوں۔ میں ولید کے لیے آنسو بہانے لگتی ہوں۔ میں یہ غلطی اپنی ہر سانس کے ساتھ کرتی ہوں۔ اگر دنیا میں مجھے کسی کو نصیحت کرنے کا موقع دیا جائے تو میں نصیحت کرنا چاہوں گی کہ خود کو ختم کرنے کے ہزاروں طریقوں میں سے محبت کو سب سے آخر پر بھی نہ رکھیں، زندہ درگور ہونے کے لیے کسی اور جذبے کا انتخاب کریں۔ مجھے اس ایک کمرے کے گھر میں ہر وقت وہ چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں پیدائشی اندھی ہو جاتی، لیکن ایسی اندھی نہ ہوتی کہ مجھے میرا بیٹا نظر نہ آئے، لیکن اسے دھتکار دینے والا شخص ہر جگہ نظر آئے۔ تو کیا مجھے ایسی بے اختیاری پر کوڑے نہیں برسانے چاہیے؟ آلیان نے اپنی ہتھیلی میں بارش کی پھوار سمیٹی۔ ٹھیک ہے، ہم ضرور چلیں گے ویرا۔ اپنی بے اختیاری کو اس نے بھی معاف نہ کیا۔ چند دنوں بعد وہ رات کو شٹل کاک آیا اور ماما مہر کی گود میں سر رکھ کر لیٹا رہا۔ وہ چھت دیکھ رہا تھا، پھر دیوار پر ٹنگی تصویر دیکھنے لگا، پھر اس کی نظریں کھڑکی سے باہر بھٹکنے لگیں۔ کیا تلاش کر رہے ہو؟ آپ کو کچھ بنا کر کھلاؤں؟ سائی ٹھیک کہتا ہے، وہ بات بدلنے میں ماہر ہو چکا ہے۔ رات کے اس وقت کیا وقت ہوا ہے؟ تم آئے آدھا گھنٹہ گزر چکا اور تم ایسے خاموش ہو کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کئی دنوں سے کسی سے بھی بات نہیں کی۔ این بتا رہی تھی یونی میں بھی تم ایسے ہی رہتے ہو، منہ کھولو اور مجھے اپنی زبان دکھاؤ، اس میں ضرور کوئی مسئلہ ہوگا۔ اس نے فرما برداری سے منہ کھول کر زبان دکھا دی۔ اب کھڑکی کے پاس جاؤ اور زور سے چلاؤ، مجھے معلوم ہو کہ تم میں کتنی قوت باقی ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس آیا، باہر امرا کھڑی اسی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بظاہر اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ ٹھنڈ میں ٹہل رہی تھی۔ چلا نہ پڑنا، آ جاؤ۔ وہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ این کو آپ نے میرے پیچھے جاسوسی پر لگا رکھا ہے۔ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ اتنے مشینی سے کیوں ہو رہے ہو؟ تم میں جو خاصی نرمی کا عنصر ہوا کرتا ہے وہ کہاں ہے؟ میرا رویہ برا ہے کیا؟ برا نہیں، عجیب، سہما دینے والا۔ کیا یونی میں پھر کسی لڑکی نے تمہیں پرپوز کر دیا جسے انکار کر کے تمہیں اس کا دل توڑنا ہے اور تم اس کے لیے حساس ہو رہے ہو؟ نہیں، اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ تو کیا تم نے کسی کو پرپوز کیا اور اس نے انکار کر کے تم سے ان 8-10 لڑکیوں کے بدلے لے لیے ہیں؟ کرسمس کی چھٹیوں میں میرے ساتھ چلیں گی ماما؟
مجھے کہاں کہاں سنبھالتے پھرو گے، کال تم ویرا امراہ سب مل کر جانا۔ آپ ہر بار انکار کر دیتی ہیں۔ انکار نہیں کرتی تو میں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ کیا تم مجھے سویڈن لے کر جانا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، مجھے سویڈن نہیں پسند۔ تم کتنا بدل رہے ہو آلیان، جب تم واپس آئے تھے تو تم نے کہا تھا۔ وہ بیان غیر حقیقی تھا ماما، حقیقت یہ ہے کہ اب مجھے کبھی سویڈن نہیں جانا۔ تمہیں جلد شادی کر لینی چاہیے بس، اس سے پہلے کہ تمہیں سب غیر حقیقی لگنے لگے۔ میں ایک نارمل انسان ہوں ماما، فکر نہ کریں، میں اب نارمل نہیں ہوں گا۔ تمہیں امراہ کیسی لگتی ہے؟ آپ کو ویرا کیسی لگتی ہے؟ اس نے فوراً کہا۔ ویرا، لیڈی مہر کو کچھ ہی وقت لگا سب سمجھنے میں۔ جی، وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ انسانوں کی عزت کرنا جانتی ہے۔ اس کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ انسانی نفسیات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے۔ میں نے اسے بے غرض اور پرخلوص پایا ہے، وہ ہر ایک کی مدد کے لیے تیار رہتی ہے، وہ حسد اور رشک سے پاک ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں ماما۔ تم نے ویرا کی بات کی ایک دم سے ایسے کی جیسے اس کی وکالت کر رہے ہو، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وکالت تم نے میرے لیے کی یا خود اپنے لیے۔ اس آخری بات نے آلیان کے چہرے کے سب قدرتی رنگ نچوڑ لیے۔ آلیان، دنیا میں ایک ایسا انسان نہیں جو مجھے ناپسند ہو، کیونکہ میں کسی نہ کسی طرح سے قابل نفرت انسانوں سے بھی محبت کرنے کا راستہ نکال لیتی ہوں، اور مجھے یہ گرا نہیں گزرتا۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا ماما، سوائے ایک کے۔ ہم کتنوں سے محبت کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے ہم کتنوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ انسان محبت میں کورا ہو نہ ہو، نفرت میں کورا ضرور ہونا چاہیے۔ کوئی نقطہ، کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے اس جذبے کے نام پر۔ میں اس شخص سے محبت نہیں کر سکتا، میں مارگریٹ نہیں بن سکتا۔ میں صرف اسی کی بات تو نہیں کر رہی۔ انہوں نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ پھر مجھے پتہ نہیں آپ کس کی بات کر رہی ہیں۔ مجھے ڈر تھا آلیان، ایک دن تم ضرور مارگریٹ کو لے کر بہت سوچا کرو گے۔ ماما کے بارے میں سوچنا برا ہے کیا؟ مارگریٹ کے بارے میں سوچنا نہیں، بس اس کے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں سوچنا۔ تم میری اولاد ہو، تمہاری آنکھ کی پتلی کی حرکت بھی پہچانتی ہوں میں۔ ان آنکھوں کے رنگ اور چمک کہاں گم کر آئے ہو؟ یہ پوچھا نہیں تم سے، ابھی بھی نہیں پوچھوں گی، صرف اتنا کہوں گی پرسکون رہو، جلد باز مت بنو، خود کو وقت دو، ٹھہراؤ خود کو، فیصلے کرو لیکن خود کو بے حس بنا کر نہیں۔ میں جلد باز تو نہیں ماما؟ ہاں نہیں ہوں، لیکن بعض معاملات میں ہم ہو جاتے ہیں اور ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا۔ وہ خاموش ہو گیا، ایک جملہ اس کے ذہن میں بجنے لگا۔ پہلے اس نے مجھے یہ بتایا میں اس کے لیے کس قدر ضروری ہوں، پھر اس نے ثابت کر دکھایا میں کتنی غیر ضروری تھی۔ دادا کا اجاڑ پلاٹ بک گیا تھا، انہوں نے لیڈی مہر سے قرض لی رقم واپس کرنے کے لیے اسے دے دی تھی، اور کچھ مزید رقم بھی تاکہ وہ دائم کو دے سکے۔ دائم کو پیسے میں دے دوں گی۔ اب جب پیسے ہیں تو اسے دے دو امراہ، تم صرف دل لگا کر پڑھو، بے شک جاب چھوڑ دو۔ نہیں دادا، جو کام میں نے اپنے ذمے لیے ہیں وہ میں خود ہی کروں گی۔ تمہارا آخری سال ہے، میرا مشورہ ہے جاب چھوڑ کر پڑھو، اب تمہیں اخراجات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے سب پیسے تمہارے اور دانیہ کے لیے رکھے ہیں۔ سب دانیہ کے لیے رکھ دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو تمہیں اب کیا چاہیے امراہ؟ تمہیں باہر آنا تھا، تم آ گئی۔ اب سے پہلے تک تم بہت خوش مجھ سے ساری باتیں کیا کرتی تھی۔ پچھلے دنوں تم اس لیے اتنا اداس نہیں کہ تمہارے بہت سی یونی فیلوز چلے گئے۔ اب نئی وجہ کون سی ہے اداسی کی، مجھے بتاؤ۔ تمہارا آخری سال یونی میں، دل لگا کر صرف پڑھو۔ یاد ہے مجھے، یہ میرا آخری سال ہے، لگتا ہے دادا زندگی کا ہی آخری سال ہے۔ اب ایسی باتیں کرنے لگی ہو۔ معلوم نہیں دادا، لیکن اس سے آگے مجھے زندگی نظر نہیں آتی، سب ختم ہوا سا لگتا ہے۔ تم مجھے اپنی طرف سے مزید فکر مند کر رہی ہو امراہ۔ دادا، کبھی میں خوش ہوتی ہوں تو فوراً غمزدہ ہو جاتی ہوں، زندگی اچھی لگتی ہے تو فوراً بری بھی لگنے لگتی ہے، بھاگتے بھاگتے پھر چلنے کی ہمت رہتی ہے نہ چاہ۔ میری ایک کلاس فیلو کہتی ہے کہ ایسی کیفیات خطرناک ہوتی ہیں، آپ کسی کنارے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرف آ جاتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں، تمہیں کس طرف جانا ہے امراہ وہ بتاؤ۔ دادا کی آواز کھردری ہو گئی۔ حلف نہیں ہے میرے پاس، کیسے بتاؤں؟ سر پر لٹکتی تلوار کو اس نے گر جانے دیا۔ دونوں کے درمیان سکوت رہا۔ اگلی بات کرنے میں دادا نے کافی وقت لیا۔ کون ہے وہ؟ ان کے انداز سے حوصلہ افزائی ناپید تھی۔ دوست کہتے اس کی آواز انسانی رتبہ سے پرے کی ہو گئی۔ خرابی دوستی سے ہی شروع ہوتی ہے، نہیں خرابی گھٹن سے شروع ہوتی ہے۔ اگلی بات کرنے میں دادا نے پھر وقت لیا۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ مجھ سے یہ نہ پوچھے جو میں آسانی سے بتا رہی ہوں، میرے لیے اتنا آسان کام نہیں رہا۔ میری سماعت پر یہ جتنا گراں گزرا ہے تمہاری زبان پر نہیں گزرا ہوگا۔ تم پاکستان آؤ گی تو یہ باتیں ہوں گی۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ دادا، آپ چاہتے ہیں کہ بس میں پاکستان آ جاؤں؟
آپ کی احتیاط اچھی ہے کہ اس طرح دور بیٹھے باتیں کرنے سے بات بڑھ جائے گی، میں آپ کے ہاتھ سے نکل جاؤں گی، میں یہاں جو اتنی دور اکیلی ہوں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اگر یہیں کی یہیں رہ گئے تو آپ کیا کر لیں گے؟ دادا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے اور آپ خاموش ہیں، تم بھی خاموش رہو امراہ، میں جان گیا ہوں کہ اس میں ضرور کوئی ایسی خرابی ہے کہ اس کے بارے میں بات کرتے تمہارا انداز ایسا ہے۔ وہ ایک عیسائی عورت کا بیٹا ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتی، وہ ایک اچھا انسان ہے اور ایک اچھا مسلمان ہے، بلکہ امراہ میں پاکستان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہیں پاکستان آنا ہے۔ اور دادا نے بھی وہی انداز اپنا لیا جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی، اس نے محسوس کیا وہ کئی گھنٹے بت بنی تو رہ سکتی ہے لیکن دادا کے اس انداز کے بعد بولنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ وہ دادا کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے اب کسی کی پلکوں سے افشاں چن لی ہے۔ وہ 2-4 قدم اس سے دور جاتی تھی اور 2 قدم اس کی طرف بڑھاتی اور پھر پلٹ جاتی، اب عین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی ہے، اور وہ دادا کو یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ ان کا اور اس پر خود اس کا کوئی اختیار نہیں رہا، اور یہ بھی کہ اب اگر وہ پلٹتی تو پتھر کی بن جائے گی، نہ وہ ان کے کام کی رہے گی نہ اپنے۔ اس نے اتنا سب جان لیا ہے تو ہی ایسے دادا سے بات کی ہے۔ امراہ میں پاکستان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، دادا کو پھر سے کہنا پڑا۔ اسے دادا کے انداز پر غصہ آیا، دکھ بھی، اور اس کا دل چاہا جواب دیے بغیر لاگ آف ہو جائے، لیکن وہ بھڑک کر یہ کہنے سے خود کو روک نہیں سکی۔ آپ چاہتے ہیں میں خود پر زندگی حرام کر لوں، اس دروازے پر دستک دوں جو صرف مرنے والوں کے لیے کھلتا ہے؟ مرنے کی بات کر رہی ہے امراہ، پھر یہ بھی یاد رکھنا بوڑھوں پر موت بنا کسی تردد کے جلد مہربان ہوتی ہے۔ امراہ جہاں کی تہاں رہ گئی، دادا چلے گئے۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ سادھنا نے کمرے کے آگے سے گزرتے اسے دیکھا تو اندر آ گئی۔ زندگی میں کون سا مقام ایسا ہوتا ہے سادھنا کے لگنے لگتا ہے کہ بس اب زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب ہم ایسا کچھ کر گزرے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سادھنا کچھ سمجھ رہی تھی۔ ایسا کیا؟ میں دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن میں نے اپنے لیے ایسا محسوس کیا تھا۔ آریان کے پاپا سے پسند کی شادی کی تھی، ہم 2 مختلف ذاتوں سے تھے، میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے، پھر ہم نے خود شادی کر لی، اور جب ہمیں آریان کی بیماری کے بارے میں معلوم ہوا تو مجھے میرے ماتا پتا کی بددعا لگی ہے۔ میں ان سے پہلی معافی مانگ چکی تھی، وہ مجھے معاف کر چکے تھے، لیکن میری ماں نے ایک بات کہی اور وہ بولی، تم نے اپنی خوش دلی جی لی اور ہمیں اپنا دکھ مرن سمے تک کاٹنا ہے۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، بس سماج میں سر اٹھا کر چلنا تھا، تم نے ہمارا سر ہی کاٹ ڈالا، دھن دولت قسمت سے، مان سمان سماج سے۔ غلط وہ نہیں تھے، غلط میں بھی نہیں تھی، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ امراہ کی ماں باپ اور اولاد اگر آمنے سامنے ہوں اور دونوں ہی غلط ہوں اور دونوں ہی ٹھیک تو بھگوان ان 2 میں سے ماں باپ کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ جو مان سمان ان کا ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا۔ اس وقت میں نے سوچا میرے پاس رمیش نہ ہوتا، آریان بھی نہ ہوتا، لیکن میرے ماتا پتا کے پاس ان کا مان سمان ہوتا۔ امراہ پر دکھ کی نئی بندشیں کھلی۔ اگلے دنوں دادا نے اس سے بات چیت بند ہی کر دی، وہ کتنی ہی فون کالز کرتی وہ فون نہ اٹھاتے، لاگ آن نہ ہوتے۔ یہ ان کی ناراضگی کا عملی ثبوت تھا۔ صرف ابھی بات کرنے پر امراہ کو ایسی صورتحال کا سامنا تھا، اس نے فیصلہ سنا دیا تو وہ جان دے کر ثبوت دیں گے کہ یہ دیکھو وہ 2 ضدیوں میں سے اس بڈھے ضدی کی جیت ہوئی۔ دانیہ نے اس سے بات کی، کیا کہا ہے دادا سے تم نے ایسا؟ وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کر رہے، میں نے ان سے پیسے لینے سے انکار کیا تھا۔ اب وہاں جا کر تم اتنی بڑی ہو گئی امراہ کے دادا کو انکار کرنے لگی، تمہاری تو جان ہے دادا میں، ہے نا؟ دانیہ طنز کر رہی تھی، یہ بات اسے تھپڑ کی طرح لگی۔ وہ اعلان کیا کرتی تھی کہ دادا اس کی جان ہے، تو اب اس جان کا خیال کیوں نہیں رہا اسے؟ وہ اسے جذباتی بلیک میل نہیں کر رہے تھے، پر پرانے وقتوں کے آدمی تھے تو اتنی بڑی بات سنبھال نہیں سکے۔ عیسائی ماں، لاپتہ باپ، گھر نہ خاندان، نام نہ نشان۔ وہ ان پیغامات کو کس دل سے آریان کو دیتی جو کئی راتوں سے وہ لکھ رہی تھی؟ وہ دادا کی جان پر رحم کرتی تو اپنی جان کا کیا کرتی؟ دادا سے بات کرنے سے پہلے ہی تو اس نے ان پیغامات کو آریان کو دینے کی کوشش کی تھی، اچھا ہوا اس نے انہیں نہیں دیا۔ یہ تمہارے لیے چند پیغامات میں نے بہت جرات سے لکھے ہیں، پلیز انہیں پڑھ لو۔ انہیں بھی سیف روم میں جا کر لگا دو، دنیا دکھاوے کے لیے نہیں ہے آریان، ان میں جو لکھا ہے وہ میں ہارٹ راک میں سن چکا ہوں، ان میں جو لکھا ہے وہ سنا گیا ہے نہ کہا۔ امراہ اب تمہیں جو کہنا ہے وہ سننے کے لیے میں خود کو موجود نہیں پاتا۔ تم کس قدر ضدی ہو آریان؟ ہاں میں بہت ضدی ہوں، تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتا تھا اور بکواس کر رہا تھا، جھوٹ بول رہے ہو نا؟ جھوٹ ایسی ہی بات تھی تو سائی کے منہ سے پال کے حملے کا سن کر تم اپسیٹ کیوں ہو گئے تھے؟ پال مجھ پر دوبارہ حملہ نہ کر دے، تم اسٹور سے گھر تک مجھے چھوڑنے کیوں آ رہے تھے؟
رافیل کو تم نے جھیل میں دھکا دے دیا کیونکہ وہ بار بار مجھے تنگ کر رہا تھا. کارل کو تم نے فائر کر کے گرا دیا کہ میں ریس جیت لوں. اتنے سارے سچے اور تم جھوٹ بول رہے ہو. تم خوش فہمی میں مبتلا امراہ. کال پر فائر کرنے کے لیے مجھے ویرا نے کہا تھا. وہ جانتی تھی اگر تم ہار گئے تو تم دوبارہ کسی سے مقابلہ نہیں کر سکو گی. وہ ہر حال میں تمہیں جیتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی. کال کے ساتھ کوئی بھی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو میں نے کر دیا، صرف ویرا کے لیے، صرف ویرا کے لیے. امراہ کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی. تم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ دوسرے تمہارے لیے کیا کرتے ہیں؟ انہیں تمہاری کتنی فکر ہے. تمہیں صرف اپنی نادانی کی فکر ہے. پال نے تم پر حملہ کیا، مجھے یہ جان کر دکھ ہوا. تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا مجھے دکھ ہوتا. کال نے خاص کر پال کو سمجھایا، یعنی اسے بھی دکھ تھا. ایسا ہونا نارمل ہے، اور جے پیٹرسن کے کہنے پر ہم 3 لوگ تمہیں گھر تک چھوڑتے رہے تاکہ پال دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے. خود جے پیٹرسن کتنی ہی راتیں یہ ڈیوٹی دیتا رہا. میری یہ ڈیوٹی تھی. امراہ اور رافیل کو صرف اس لیے دھکا دیا تھا کیونکہ وہ پرینک کا ماسٹر مائنڈ تھا. اس نے ماما کو اداس کر دیا تھا، شارلٹ کو دکھی کیا تھا. یہ سب جھوٹ ہے آلیان. یہ سب تم خود کرنا چاہتے تھے. خود جو میں خود کرنا چاہتا تھا وہ صرف اتنا ہے کہ میں تم سے دور رہنا چاہتا ہوں. جن سے ایک بار محبت کی جاتی ہے ان سے نفرت کرنے کا گناہ نہیں کرنا چاہیے. جن سے ایک بار دھتکار ملے ان کے پاس پلٹ جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے. میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ٹریڈ میں تمہارے پیچھے آنا تھا. میں تمہارا کھلونا نہیں ہوں امراہ. تمہیں کیا پتا میں کس کس کا کھلونا ہوں. وہ سوچ کے رہ گئی اور کہہ نہ سکی. یونیورسٹی بھری پڑی ہے، کسی کو بھی جا کر دوست بنا لو. اس کا انداز کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا جیسا اب ہو گیا تھا. امراہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی. دوست؟ ہاں وہ دوستی ہی تو کر رہی تھی تب بھی، اب بھی. ٹھیک ہے وہ دادا سے بات کرے گی. اس نے اپنی اور اس کی آخری ملاقات میں سوچا تھا، اور وہ بات کر چکی تھی اور دادا کے ایسے ناراض ہونے پر سوچ رہی تھی کہ ابھی وقت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ دادا سے پھر بات کرے گی. وقت اس کے ہاتھ میں ہے. یہ اس کا اپنا خیال تھا کیونکہ برننگ مین تو جلنے کے لیے تیار کیا جا چکا ہے. وہ پورے کا پورا جل جائے گا. آگ کی لپیٹیں اس میں سے اٹھیں گی اور وہ دیکھتی رہ جائے گی. وہ جل کر ختم ہو جائے گا. اسے جلنے سے کوئی نہیں روک پائے گا. بلیک راک ڈیزرٹ میں ہونے والے برننگ مین طرز کا فیسٹیول ایک دوسری کمپنی مانچسٹر شہر سے ذرا دور کروا رہی تھی. یہ فیسٹیول صرف ایک رات پر مشتمل تھا جو ایک بڑے میدان میں ہو رہا تھا. وہ جاب سے گھر جا رہی تھی کہ این اسے لینے آئی. ویرا اسے پہلے ہی جانے کے لیے کہہ چکی تھی لیکن وہ نہیں گئی. وہ اپنے آپ میں اتنی گمسم ہو چکی تھی کہ نہ کسی سے بات کرنے کو دل چاہتا نہ ہی ملنے کو. چلو وہاں ساری یونی اکٹھی ہوگی. مرے جا رہے تھے سب وہاں جانے کے لیے. آلیان بھی ہوگا وہاں؟ اس نے پوچھا. ہونا تو ضرور چاہیے. آلیان بھی وہاں ہوگا. یہ سوچ کر این اس کے ساتھ آ ہی گئی. 120 فٹ اونچا برننگ مین میدان کے عین درمیان میں ایستادہ تھا. آس پاس آگ کے کئی کرتب ہو رہے تھے. ہر طرف آگ ہی آگ تھی. کوئی منہ سے نکال رہا تھا، کوئی ہاتھ لے کر اچھال رہا تھا، کوئی کمر کے گرد گھما رہا تھا. کہیں آگ کی سائیکل چلائی جا رہی تھی، کہیں آگ سے جلتی تنی رسی پر چلا جا رہا تھا، اور کہیں آگ سے جلتے دائروں میں کلا بازی لگائی جا رہی تھی. ہر 10 قدم پر آگ ایک نئے انداز سے موجود تھی. رش بہت زیادہ تھا اور وہ این کی ایک دوست ساتھ گھومتے رہے. وہ آلیان کو ڈھونڈ رہی تھی. این نے بھی منہ میں تیل ڈال کر آگ منہ سے نکالی اور ایسا کرتے اس کی بھووں کے بال صفائی سے صاف ہو گئے. کتنی پیاری لگ رہی ہو اب تم. ویسے ہی تمہاری بھووں پر 4 بال تھے، وہ بھی برداشت نہیں ہوئے تم سے. این کی دوست ہنسے جا رہی تھی. تم بھی کرو امراہ. امراہ نے نام میں سر ہلایا. کب لگے گی اسے آگ؟ امراہ نے پوچھا. 12:01 پر. یورپ والے بھی اچھے فارغ لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. امراہ نے تبصرہ کیا. سب بہت انجوائے کر رہے تھے لیکن اسے کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا. دنیا ہی نہیں گیم تماشوں سے سجی امراہ. این نے کسی بابے بڈھے کی طرح کہا. اچھا ویسے تم آج کل کس جاپانی فلسفی کو پڑھ رہی ہو؟ امراہ چڑھ گئی. اون کو. این نے دانت نکالے جو امراہ کو اچھے لگے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے. یہ تمہارے دودھ کے دانت ہیں نا؟ نہیں، دانت کے دانت. اس نے اور زیادہ دانت نمایاں کر کے کہا. بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری. امراہ ہنس دی. بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری سائیکل چلتی ہے. امراہ کی نظریں کال پر گئیں جو منہ سے آگ نکال رہا تھا. آگ کو آگ لگا رہا ہے. خدا کرے آگ ہی لگ جائے. این کال کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. کال کافی کرتب دکھا رہا تھا. لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسے دیکھ رہی تھی. سائی بھی اسے وہیں مل گیا. تم نے تو کہا تھا تم نہیں آؤ گی. سائی کچھ خوش نہیں ہوا اس کے وہاں آنے سے. بس این لے آئی. آلیان کو دیکھا ہے تم نے؟ وہ آیا تو ہے. وہ اب پتہ نہیں کس طرف ہے. تم نے وہ ڈھانچہ دیکھا ہے جس پر سب اپنی زندگی کے پچھتاوے لکھ رہے ہیں؟ وہ ڈھانچہ بھی جلایا جائے گا. آؤ وہاں چل کر کچھ لکھے.
وہ سائی کے ساتھ آ گئی. ایک روتے بسورتے آدمی کی شکل کا ڈھانچہ تھا, صرف سر جو میدان میں پڑا ہوا تھا اور اتنا بڑا کہ کوئی 100 افراد بیک وقت اس پر اپنے پچھتاوے لکھ رہے تھے. میں تاعمر پچھتاؤں گی کہ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے. میں تمہارے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنی. آلیان سائی کو وہیں چھوڑ کر وہ آلیان کو ڈھونڈنے لگی تو وہ اسے نظر نہیں آیا. ویرا اسے پشت سے نظر آ گئی. وہ کسی کے کان میں بات کر رہی تھی اور جب وہ ذرا پیچھے ہوئی تو امراہا کو معلوم ہوا کہ وہ کان آلیان کا تھا. دونوں نے سیدھے کھڑے ہو کر منہ سے آگ نکالی ایک ساتھ. پھر ان کے 2 کلاس فیلوز نے نکالی. پھر ان دونوں نے نکالی جو کافی دور تک گئی. شاید ان دونوں کے گروپس میں کوئی شرط لگی تھی. مجمع میں کھڑی امراہا اکیلی ہو گئی. جب وہ منہ سے آگ نکال کے فارغ ہو گئے تو ویرا نے آلیان کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور ہاتھ میں فائر پیو تھام لی اور اسے اپنے ساتھ تیزی سے گول گول گھمانے لگی. آگ کی لہریں اس کے جسم کے ساتھ گول دائروں میں مختلف اشکال میں کئی رنگوں میں بنتی گئیں. وہ اسے کمر کے پیچھے لے گئی, سر سے اوپر, دونوں پیروں کے نیچے سے, پھر سر کے اوپر. فائر پوئی اس کے وجود کے ہم آہنگ ہوئی. وہ اتنی تیزی اور کمالیت سے اس کے نتنا ایک کرتب دکھا رہی تھی کہ لگتا تھا وہ ساری عمر صرف اسی کھیل کو کھیلتی رہی ہے. اس نے صرف اسی کو مشق کی ہے. اگر وہاں اس کے سامنے آلیان موجود نہ ہوتا تو امراہ ضرور داد و تحسین سے اس کی طرف دیکھتی. لیکن اب جتنی آگ ویرا کے ہاتھ میں تھی اس سے کہیں زیادہ امراہ کی نظر میں تھی. امراہ کا دم گھٹ رہا تھا. اس کی سبھی حسین انگشت بدنا تھی. اس کی سبھی حسیں انگشت بدنا تھی. اسے انہونی کے ہو جانے کی صدائیں سرگوشیاں بنی سنائی دینے لگی. اب ویرا نے آلیان کے گرد گھومنا شروع کر دیا. اس کے پاس موجود ہوئی فیلوز ان دونوں کو دیکھنے لگے. امراہ نے اپنے دل پر آگ کی لپٹیں محسوس کی. اس نے ذرا غور کیا, اپنی غلط فہمی دور کرنا چاہی, لیکن وہ اور بڑھ گئی. ویرا نے وہی لباس پہن رکھا تھا جس نے پلیٹ ہاؤس کے شوکیس سے ڈرا کیا تھا, جو صوفی نے ماسکو سے اسے بنا کر بھیجا تھا. وہ 1-2 بار اسے یونیورسٹی پہن کر جا چکی تھی. پھر وہ ایک عرصے تک اس کی وارڈروب میں پڑا رہا. امراہ کو لگتا تھا وہ اب اسے پھینک دے گی, لیکن اسے پھینکا نہیں گیا. آلیان کھڑا تھا. ویرا کے کرتب ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے تھے اور پھر وہ وہیں رک گئی. عین آلیان کے سامنے بہت ہی فاصلہ کم رکھ کر اس نے کچھ کہا. آلیان خاموش اسے دیکھتا رہا. اتنی زیادہ دور سے بھی اسے دیکھنے میں ذرا مشکل نہ ہوئی کہ ویرا نے اس سے کیا کہا ہے. میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میرے ساتھ روس چلو گے پاپا سے ملنے؟ 12 گھنٹے بجے اور مجمع میں سکوت چھا گیا. اور پھر 12:01 کا گھنٹہ بجا. مجمع نے سکوت کو شور سے توڑا. 70 فٹ اونچے ڈھانچے میں آگ بھڑکی اور وہ جلنے لگا, سر سے گردن سے سینے تک, پھر پورے کا پورا. اس آگ نے قیامت کا منظر برپا کر دیا. اس سے نکلنے والی لپٹیں دنیا کو سمٹتی ہوئی لگنے لگی, جیسے تباہی کا نقطہ آغاز ہوا اور آباد کاری کا نقطہ انجام. سب جل جانے کا وقت آ چکا ہے. آلیان نے ویرا کے ہاتھ کو نرمی سے چھوا اور مسکرا دیا. آگ کی آواز پراگ دیدہ کے غم لاحاصل کے دہن سے نکلی اور اسی پر بس نہیں ہوئی. ویرا نے یونی فیلوز کی طرف گھوم کر تالی بجائی اور انہیں متوجہ کیا اور آلیان کی طرف اشارہ کیا اور بولنے لگی. پھر وہ زمین پر آلیان کے سامنے بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ دی اور تیز تیز بولنے لگی. اس کا انداز بچکانا تھا اور دلربا بھی. وہ خوبصورت لگ رہی تھی اور بدصورت بھی. آگ نے آتشی پروں پر افشاں کو مسلوط کرنا شروع کیا. یونی فیلوز دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. پھر آلیان نے کچھ کہا کہ تالیاں بجنے لگیں اور ویرا کھڑی ہو کر مسکرانے لگی. یہ وہی مسکراہٹ تھی جو پہلے کبھی ویرا کے ہونٹوں پہ دیکھی نہیں گئی تھی. سائی اس کے عین پیچھے کھڑا تھا. امراہ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ سائی کی آواز لرز رہی تھی. امراہ نے مڑ کر اسے دیکھا. سائی اس کی حالت دیکھ کر ڈر گیا. ویرا آلیان سے کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتے ہو نا, ہے نا؟ سائی نے اس سے آنکھیں چرائیں. وہ جان گئی کہ سائی جانتا ہے. ویرا تمہارے پاس آئی تھی؟ سائی کچھ کہا تھا اس نے؟ امراہ چلا اٹھی. سائی خاموش کھڑا رہا. وہ کیسے کسی اور کا راز کسی کو دے دیتا؟ امراہ جھٹکے سے پلٹی. زندگی میں سب کو آگے بڑھنا ہوتا ہے امراہ, سائی نے نرمی سے کہا. امراہ کے آنسو اس زمین پر گرنے لگے جہاں الاؤ ہی الاؤ دہک رہا تھا. تو آلیان ویرا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. کہانی کا یہ وہ موڑ تھا جس کے دل کی آنکھ سے اوجھل تھا. اگر ہم کچھ نہیں پا سکتے تو ظاہر ہے اسے کوئی اور پا لیتا ہے. سائی کے لیے مشکل تر ہو گیا وہ اس کی طرف دیکھ کر بولتے رہنا. افشاں سنگ نے اس کو خود بھی آتشی پروں کے سپرد کیا.
امراہ تیزی سے آگے بڑھی. کہاں جا رہی ہو امراہ؟ سائی اس کے پیچھے آیا. گھر. وہ سائی کو پیچھے چھوڑتے آگے بڑھی. اتنی جلدی؟ دیکھو دیکھو ابھی تو برننگ مین جلنا شروع ہوا ہے. اس نے اس کا دل بہلانے کی اپنی سی کوشش کی. وہ تو کب کا جل چکا ہے. وہ اور آگے بڑھ گئی رش کو پرے کرتی ہوئی, رش سے پرے ہوتی ہوئی. سائی اس کے پیچھے لپکا لیکن اس کی رفتار کے ساتھ اسے نہ پا سکا. ایک چنگاری اٹھتی ہوئی کہیں سے آئی اور اس کے فرشی دوپٹے پر گر گئی. یہ تو ہونا ہی تھا. وہ بڑبڑائی. کیا یہ ہونا تھا؟ وہ کر رہی. وہ ساری یادیں ذہن سے کھرے ڈالے گی صرف اس ایک منظر کو ذہن سے مٹانے کے لیے جو اس نے ابھی ابھی دیکھا ہے. ویرا اور آلیان. آلیان اور ویرا. وہ اسے پسند کرتی تھی. وہ یہ جانتی تھی کہ وہ اسے شادی کے لیے پسند کرے گی. وہ یہ نہیں جان پائی. امراہ تمہارا دوپٹہ. این چلائی. اس کے دوپٹے کا فرشی پلو آگ پکڑ چکا تھا. اس کے بال بھی پیچھے سے جل چکے تھے. کیا ہوا؟ نظر نہیں آ رہا؟ این اس کا دوپٹہ زمین پر رگڑ رہی تھی. آ رہا ہے نظر. جل گئی ہوں میں. سب ہاؤ ہاؤ کر رہے تھے. چنگاریاں اڑ رہی تھی. ہر طرف آگ ہی آگ تھی. امراہ سنو کیا ہوا ہے تمہیں؟ این نے اس کی حالت پر غور کیا. اسے جواب دیے بغیر وہ چلی آئی. آگ سے بھرے میدان کو پار کر کے اسے ٹیکسی کے لیے دور تک چل کر جانا تھا. وہ لمبی سڑک پر پیدل چلنے لگی. اس کی پشت پر برننگ مین ایستادہ تھا. اسے لگا وہ ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ دیکھو وہاں بھی کوئی جل رہا ہے. مجھ سے زیادہ کوئی جل رہا ہے. وہ مجھ سے پہلے جل کر راکھ ہو جائے گا. اسے پیدل چلنے میں کوئی قباحت نہ ہوئی کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے. اس کے محسوسات چلا رہے تھے. اس نے دیر کر دی. اس کی آنکھ کی پتلی سے بار بار چند مناظر دکھا رہی تھی. وہ جھک کر اس کا ماسک اٹھا رہا ہے. ویرا اس کے آگے کھڑی ہے. وہ ہزاروں کی پریڈ میں سے ڈھونڈ رہا ہے. وہ ہزاروں کے مجمع میں ویرا کا ہاتھ نرمی سے تھپک رہا ہے. وہ اس کے کمرے کی کھڑکی سے کود رہا ہے. وہ اسی کھڑکی سے رخ موڑے جا رہا ہے. دور, بہت دور. وہ دور جا چکا ہے. اور یہ رات کے آخری پہر کا قصہ ہے. آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے. اس نے باکس کھولا اور سب سے پہلی چیز جو اس نے اٹھانی چاہی وہ رول کیا ہوا کاغذ تھا. اس نے اس کا ربن کھول کر اسے اپنے سامنے پھیلا لیا اور گھٹنوں کے بل نیچے ایسے بیٹھ گئی جیسے عقیدت کے پیش نظر ایسا کرنا لازم تھا. سویڈن جاتے میں نے ٹرین میں بیٹھے بیٹھے اسے اپنا بنانا شروع کیا. پھر جہاں جہاں میں گیا یہ میرے ساتھ رہی. میں نے ہر خوبصورت جگہ رک کر اس کی نوک پلک سنواری. دریا کے ساتھ ساتھ میں نے ان بیلوں میں رنگ بھرے. چار اطراف پہاڑوں میں گر کر مجھے ان بیلوں پر پھول بنانے کا خیال آیا. ہزاروں کے ہجوم میں گھومتے میں نے اس ہیٹ کے گرد ربن لپیٹ دیا. اور یہ زمین کو چھوتی پوشاک دیکھو. میں نے یہ سوچنے اور فیصلہ کرنے میں کافی وقت لیا ہے کہ یہ زمین کو چھوئے گی یا نہیں. اور کیا تم نے کبھی پھولوں کو کمر کے گرد لپیٹا ہے؟ دیکھو اس فراک پر کمر کے گرد لپٹے یہ کیسے لگ رہے ہیں. اس کے ہاتھ سے بنا اسکیچ ان دونوں کے درمیان رکھا تھا اور دونوں برف کے ڈھیر پر بیٹھے تھے. وہ ایک ایک جزیات پر انگلی رکھ رکھ کر بتا رہا تھا کہ کہاں اور کیسے اس نے کیا بنایا. اگر وہ نہ بھی بتاتا تو اسکیچ اپنی زبان سے اسے سب بتا رہا تھا. جس میں مانچسٹر یونیورسٹی کی عمارت کا دھندلا منظر تھا اور جس کے در و دیوار سے زمین سے پھوٹتی پھولوں سے لدی دلکش رنگوں والی بیلیں لپٹی تھی جیسے وہ قدیم لیکن بار بار دہرائی جانے والی داستان کی شاہی ریاست کا محل ہو. ایک لڑکی جس کے پس منظر میں یہ سب تھا زمین کو چھوتی پوشاک جو کمر سے چست اور پھولوں سے لپٹی تھی میں ملبوس چمکتے سورج کو شرارت سے ذرا سی آنکھیں بند کیے دیکھ رہی تھی. اس کا ہاتھ گول ہیٹ کے کنارے پر تھا جو اٹھے ہوئے سر سے گرنے کے قریب تھی. لڑکی کے لمبے بال اس کی پشت پر بکھرے تھے. اس کے قدرتی حسن کی گواہی دے رہے تھے. وہ امراہ تھی. کیسی ہے یہ؟ اس نے بہت شوق سے پوچھا اس خیال کے متعلق جس کی کہانی وہ بنا کر لایا تھا. اچھی ہے. تم ذرا تفصیل سے دیکھو اسے. جیسے مایوسی اس کی بنائی کہانی میں چھپی کہانی پڑھی کیوں نہیں جا رہی آخر؟ بہت تفصیل سے دے چکی ہوں. اس نے لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کی. تصویر میں یونیورسٹی کے اندر سے ایک تقریباً نہ نظر میں آنے والا سایہ لڑکی کی طرف بڑھتا نظر آ رہا تھا جو پھولوں اور بیلوں کا حصہ لگتا تھا اور جسے پہلی نظر میں دیکھا نہیں جا سکتا تھا. امراہ نے خود کو دیکھنے سے پہلے اس عکس کو تصویر میں دیکھ لیا تھا. وہ آلیان تھا جس پر اس نے انگلی نہیں رکھی تھی اور پر امراہ نے نظر رکھ لی تھی. اس سے پل لگا تھا سب سمجھنے میں. وہ جان گئی تھی کہ وہ اس کھڑکی کے نیچے کھڑا کیوں مسکرا رہا تھا. وہ یونی میں اس کے پیچھے پیچھے کیوں رہتا ہے. وہ کہیں سے بھی گزرے وہ سامنے کیسے آ جاتا ہے. وہ شو اسٹور میں اس کی منت کرنے کیوں آیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے. مانچسٹر میں پہلی برف باری دیکھتے ہی اسے اپنے چار اطراف محسوس کرتے ہی برف پر گر کر بیٹھتے ہی اس نے سب جان لیا تھا. اس کے ہاتھ میں اس کی ہر جنبش ہر جملے کا جواب آ گیا تھا.
وہ کہانی سمجھ چکی تھی جو ابھی سنائی ہی نہیں گئی۔ اس وقت وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ وہ اپنے پیچھے اس کے قدموں کی چاپ نہ سنتی تو بے چین ہو جاتی، وہ سامنے نہ آتا تو کوئی اور سامنے آتا اسے اچھا نہ لگتا، وہ اسے ڈھونڈ نہ لیتا تو وہ خود کو اس کے قریب وہ جوار لے جاتی کہ وہ اسے ڈھونڈ لے۔ جس جگہ وہ اسے ہائے کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس جگہ وہ بہت دور فاصلے سے ہی اپنی نظروں میں رکھ لیتی اور اس پر نظر پڑتے ہی وہ پرسکون ہو جاتی۔ وہ فاصلوں سے اسے دیکھتی اور قریب جانے پر لاپرواہ بن جاتی۔ یہ پہلا حصہ تھا ایک ایسی لڑکی کا جسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا، جس میں وہ خود کو بے بس پاتی تھی کہ بس اسے یہی تو کرنا ہے نا۔ اور دوسرا حصہ تھا اس لڑکی کا جو خوفزدہ تھی اس خیال سے جو اس کا ذہن اسے سناتا رہتا تھا کہ اسے لوٹ کر واپس جانا چاہیے اور اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے کیونکہ وہاں کوئی اس کا دل کھلے دل سے استقبال نہیں کرے گا۔ وہ اس تصویر کی تفصیلات بھی جان گئی تھی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کے آنے سے اس کی دنیا بدل گئی ہے، رنگوں اور پھولوں سے سج گئی ہے، تمہاری آنکھوں کی چمک میری دنیا کی ہر چیز کو منور کر رہی ہے۔ اسی لیے وہ سورج کو دیکھ رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس تصویر کو ان سب خوبصورت جگہوں میں بیٹھ کر بنایا تھا جہاں جہاں وہ جانا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہو۔ وہ اسے ساتھ لے گیا تھا۔ سویڈن سے صرف یہی لائے ہو میرے لیے؟ یہ صرف نہیں ہے۔ اس کا منہ بن گیا اور وہ بہت اداس ہو گیا۔ تم نے کبھی آرٹ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی؟ ہر تصویر بولتی ہے۔ وہ اداسی سے گویا ہوئی۔ وہ کہانی جو لکھ کر لایا تھا امرہ نے اسے نہیں پڑھا۔ مجھے انسان کی زبان میں سمجھ آ جائے یہی کافی ہے۔ اداسی کو جھٹک کر اس نے ایک نئی داستان کراس بیگ میں سے نکالی اور ایسا کرتے ہوئے بہت خوش تھا۔ اداسی ختم ہو چکی تھی، جیسے وہ جانتا تھا یہ جادو ضرور چلے گا۔ وہ ایک لکڑی کا پل تھا جو بہت بڑی جھیل کے اوپر بنا تھا۔ پل کے اس طرف ایک لڑکا کھڑا منہ پر ہاتھ رکھے کسی کو آواز دے رہا تھا۔ پل کے دوسری طرف جنگل اور پہاڑ تھے۔ ایک درخت کے پیچھے ایک لڑکی اپنی ہنسی دباتی چھپی کھڑی تھی۔ وہ کتنی زبانیں اور داستانیں اپنے ساتھ لایا تھا، وہ اسے کیا کچھ سنا رہا تھا اور کیا کچھ بتا رہا تھا۔ جیسے اس نے خود کے اور اپنے درمیان اس ماڈل کو نکال کر رکھا، امرہ نے اپنا سانس گم ہوتے پایا۔ تو کیا وہ ابھی اس سے سوال کر دے گا اور اسے انکار کر دینا ہوگا جیسا کہ اس نے سوچ رکھا تھا؟ یہ خواب اتنی جلدی ختم ہو جائے گا، پھر وہ ایسے اس کے آس پاس نہیں رہے گا۔ یہ کس بچے کے لیے لائی ہو؟ اس نے سنگ دلی سے اس کا خواب توڑ دیا۔ بچے؟ وہ دیر تک حیران رہا جیسے اس کا ننھا سا دل بھی ٹوٹ گیا۔ تو یہ کھلونا نہیں ہے؟ اس نے مزید اس کا دل توڑ دیا۔ وہ اس کی مشق بہت پہلے سے ہی کرتی رہی۔ نہیں، یہ ایک تصویر کی عملی صورت ہے امرہ، اسے چھوا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے اور بدلا بھی جا سکتا ہے۔ دیکھو پل کے اس طرف کھڑا یہ لڑکا اس لڑکی کو آواز دے رہا ہے جس کے ساتھ اسے مچھلی کا شکار کرنا ہے یا جھیل کے پانی میں پیر ڈبو کر بیٹھنا ہے اور سورج کو چڑھتے اور ڈھلتے دیکھنا ہے، یا جنگل کی طرف ہاتھ پکڑ کر لے جانا ہے اور تتلیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ تو کھلونا ہی ہوا نا، تتلیوں کے پیچھے بچے ہی تو بھاگتے ہیں۔ بچے نہیں امرہ، معصوم دل تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا سارا مانچسٹر، تمہارا لاہور، یہ ہماری دنیا ہر رنگ کی تتلیوں سے بھر جائے اور ہم ان میں گر جائیں، وہ ہمارے ساتھ اڑیں اور ہمیں اپنے ساتھ اڑائیں؟ تم بزنس کے اسٹوڈنٹ ہو نا علیان؟ میرا دماغ بزنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ہے، دل نہیں۔ تم کتنی معمولی باتیں بھی نہیں سمجھتے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں ہر بات تفصیل سے سمجھا سکتا ہوں۔ اس نے حوصلہ نہیں آ رہا، وہ ہر بات تفصیل سے سمجھ چکی تھی۔ اس وقت وہ یہی چاہتا تھا نا کہ پل کے اس طرف کھڑا علیان جو اسے آواز دے رہا ہے تو اس کی آواز پر درخت کے پیچھے سے نکل کر چلتی اس کے پاس آ جائے اور کہے، لو میں آ گئی ہوں، تم اپنی بے سری آواز کو تھوڑا سریلا کر کے آواز نہیں دے سکتے؟ جب تم میرے پاس نہیں ہوتی تو یہ بے سری ہو جاتی ہے۔ اب سنو، کیا اس میں سر آئے گا؟ ہاں اب کچھ بہتر ہے۔ ہیڈ کو سر پر جمائے وہ اس سے آگے چلے گی۔ تمہاری ٹوکری میں کیا ہے؟ وہ اس کے پیچھے آئے گا، ضرور آئے گا۔ چیری؟ وہ مڑے بغیر ادا سے کہے گی، اتنی کم چیری؟ اسے صرف بات کرنے کا بہانہ چاہیے ہوگا۔ میں اتنی ہی کھاتی ہوں، تمہارے لیے نہیں لائی۔ لیکن میں تو تمہارے لیے لایا ہوں۔ وہ لینے سے زیادہ صرف دینے پر تیار رہے گا۔ کیا؟ اب وہ پلٹے گی، اسے دیکھے گی۔ یہ اس نے مٹھی کھول دی اور تتلی اڑتی ہوئی اس کے سر کے پاس سے گزر گئی۔ وہ سمجھ گئی وہ کیا سوچتا ہے۔ تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کا بہانہ کرتے، دراصل اس کے پیچھے بھاگنا۔ اسے تتلیاں نہیں چاہیے تھی، ان کے پیچھے بھاگتی امرہ چاہیے تھی۔ اسے مچھلیوں سے مطلب نہیں تھا، اسے اس کے ساتھ بیٹھنے سے غرض تھی۔ اسے پھول اچھے لگتے تھے اگر وہ اس کی پوشاک میں گندھے ہوں، اس کی کمر سے لپٹے ہوں یا اس کے سر پر تاج کی صورت رکھی ہوں۔ یہ جو تمہیں کھلونا لگ رہا ہے امرہ، جس دن تمہیں یہ کھلونا نہ لگے مجھے بتانا۔ اچھا تم کیا کرو گے؟ اس کا دل ڈوب گیا۔ جس دن اسے سمجھنے کی سمجھ لے آؤگی، اس دن یہ سوال نہیں کرو گی۔ اگر مجھے کبھی بھی سمجھ نہ آئی تو اپنے خوف کو اس نے زبان دی۔
ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، یہ پھر کوئی بد دعا ہی ہوگی جو تمہاری عقل کو دی گئی ہوگی۔ بد دعا اس کی عقل کو نہیں، قسمت کو دی گئی تھی۔ اس نے درخت کے پیچھے کھڑی لڑکی کو لے جا کر اس کے ساتھ کھڑا کر دیا، دونوں کو جھیل کنارے بٹھا دیا۔ سورج ڈھلنے لگا، وہ وہیں بیٹھے رہے۔ وہ یہ چاہتا تھا تو وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن اس کا چاہنا وہ بند کمرے میں ایک عملی تصور کے ساتھ ہی کر سکتی تھی۔ اس نے مانا کہ وہ ایک نحس وجود ہے، وہ آلیان کے لیے نحوست لے کر آئی ہے، ایک ایسے شخص کے لیے جو بچوں سے زیادہ معصوم تھا، جو اس کے لیے نئی نئی کہانیاں بنتا تھا، اور ایسا کرنے کے لیے وہ کتنی ہی راتیں جاگتا ہوگا۔ اچھا چلو ایک کہانی سنو۔ رات کو یہ بہانہ کرتے کہ وہ بس اس کے اسٹور کے سامنے سے گزر رہا تھا، وہ گھر تک کے لیے اتفاق سے اس کا ہمراہی بن گیا اور راستے میں اسے کہانی سنانے لگا۔ تم سب کو کہانیوں کا اتنا شوق کیوں ہے؟ سنتے بھی ہو، سناتے بھی ہو۔ کہانی کا بہانہ کر کے وہ رات کو اس سے ملنے آیا تھا یا کہانی کے لیے بہانہ بنایا تھا؟ اب راہ اس سے پوچھ لینا چاہتی تھی۔ ہم فرشتے ہیں نا؟ فرشتے؟ ہاں، بچے فرشتے ہی تو ہوتے ہیں۔ شٹل کاک سے کتنی ہی دور پہلے وہ اسے بس سے لے کر اتر گیا۔ کتنے اسٹاپ پہلے اتر گئے تم؟ وہ چلا اٹھی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ رات کو چہل قدمی کر کے سویا جائے تو بہت اچھی اور گہری نیند آتی ہے۔ یقیناً ان ڈاکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر آلیان ہوں گے۔ ہاں، تمہیں میری باتوں پر یقین کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ مجھے تمہارے جھوٹ پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلو کہانی سنو۔ ایک جادوگرنی نے ایک شہزادے کو جادو سے غائب کر دیا۔ غائب مطلب وہ موجود ہے لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیتا، وہ سن سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اسے ایک شہزادی سے محبت ہو جاتی ہے لیکن شہزادی اس سے لا علم ہوتی ہے۔ جادوگرنی شہزادے سے کہتی ہے اگر اس نے شہزادی کو اپنی محبت کا یقین دلا دیا تو وہ اس کے جادو سے آزاد ہو جائے گا۔ اچھا پھر اب تم پوری کرو۔ کیا کہانی؟ پر کہانی تو تم سنا رہے تھے۔ یہ ایسی کہانی ہے نا، آدھی سنانے والے کی آدھی سننے والے کی۔ اب تم یہ بوجھو کہ شہزادہ کیسے شہزادی کو اپنی محبت کے بارے میں بتائے گا، اس کے سرہانے پھول رکھ کر۔ پھولوں سے اسے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ وہی رکھ رہا ہے؟ بہت عجیب و غریب کہانی ہے۔ کوشش تو کرو۔ کبھی بہت فارغ ہوئی تو کوشش کروں گی، اور ڈاکٹرز ٹھیک کہتے ہیں، مجھے بہت گہری نیند بس آنے ہی والی ہے۔ اس نے اسے خاموش کروا دیا جبکہ وہ فوراً کہانی بھول چکی تھی۔ شہزادہ پیغامات لکھے گا اور اسے کسی ایسی جگہ باندھ دے گا جہاں سے شہزادی کا گزر ہوتا ہو۔ چلو مان لیتے شہزادی کے کمرے کے باہر لگے درخت کے ساتھ۔ رات کے وقت وہ ان کے ساتھ گھنٹیاں باندھ دے گا اور ان گھنٹیوں کو ہلائے گا۔ شہزادی نیند سے جاگ جائے گی، اسے جاگتے ہی رہنا پڑے گا جب تک وہ درخت کے پاس آ کر پیغامات نہیں پڑھ لیتی۔ وہ درخت کی شاخوں میں جا بجا بندے پیغامات کو پہلے حیرت سے دیکھے گی، پھر انہیں ایک ایک کر کے پڑھتی جائے گی، پھر ہر رات کو وہ گھنٹیوں کے بجنے کا انتظار کرے گی۔ پھر ایک دن شہزادہ جادو سے آزاد ہو جائے گا۔ اس رات وہ سو نہ سکی، ایسی کہانی سن کر نیند کیسے آ سکتی تھی؟ اور آخری پہر کی اس رات اس نے ایک اسکیچ کے پیچھے وہ ساری کہانی لکھ دی، لیکن یہ کیا، جادو الٹا ہو گیا۔ اب وہ سن رہا تھا نہ ہی بول رہا تھا، اور یہ سب خود اس کی اپنی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ سب سمجھتی تھی اور انجان بنتی تھی، اسے فخر حاصل ہو گیا تھا کوئی اس پر ایسے فدا ہے، اور اس نے ایسے خود غرضی سیکھ لی کہ اس سے ذرا فاصلہ رکھا جائے، نہ پلان کے مطابق پہلے سے بتایا جائے کہ وہ پاکستان میں اپنی بات پکی کروا کر آئی ہے۔ اس نے اسے انکار کیا نہ اقرار کے قابل سمجھا۔ اس نے اپنی طے کی حکمت عملی پر بھی ٹھیک سے عمل نہیں کیا، جس کے تحت اسے صرف دوست رہنا تھا۔ اگر وہ اسے ہر حال میں انکار کرنے کا ارادہ ہی کی ہوئی تھی تو اسے خود کو اتنا آگے نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ ایک بار میں 6 کلاس کے مڈ ٹرم ایگزامز میں فیل ہو گئی تھی۔ میں اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی، پھر ہوش میں آئی، پھر روئی اور پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ میرے رونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں فیل ہو گئی تھی۔ خواب سچا ہو گیا، یعنی وہ خواب بھی سچا ہو گیا جس میں میری گردن کٹی ہوئی ہے اور سمندر کے پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ عالیہ نے اس کی شکل کی طرف کئی لہجے دیکھتا رہا، پھر اس کے کہکہوں کو تھمنے میں آدھا گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھے اور ہنس کر اس کا سر درد کرنے لگا۔ اس کی ایسی ہنسی دیکھنے کے لیے وہ اپنے ماضی کو کھنگال کر چند واقعات اس کے روبرو لے آئی تھی۔ وہ خود کو بھی ٹھیک سے نہیں بتا سکتی تھی کہ جب وہ اس کو کسی بات پر ہنستا ہے تو اسے لگتا ہے اس نے ثواب کمایا ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں تو مشرقی ساحرہ کو اپنے سحر پر پیار آنے لگتا ہے۔ وہ ہنستے میں ایسا مصروف رہتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ کیا تم مجھے ہمیشہ ایسے ہنسا سکتی ہو؟ وہ ہنسی کے درمیان پوچھتا ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے جیسے سوال سنا ہی نہیں۔ ایسے وقت وہ دوسرے حصے والی امراہ بن جاتی ہے جسے معلوم ہے کہ
ہمیشہ ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بیک وقت خود غرضی اور خود ترسی کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ خود سے اقرار بھی نہیں کرتی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اور چینی خاتون نے ربن دیتے ہوئے اس سے پوچھا، اگر تم شادی شدہ ہو یا جلد ہی شادی کرنے والی ہو، یا تم جانتی ہو کہ تمہیں کس سے شادی کرنی ہے، تو تم اس کا نام ان پر لکھوا سکتی ہو۔ امراہ نے خاتون کو دیکھا اور مسکرا نہ سکی۔ کیا وہ اس کے دل کا چور پکڑنے کو ہیں؟ میں چینی میں تم دونوں کے نام لکھ دوں گی۔ وہ پھر سے مسکرائی کہ ہاں، میں چوری پکڑ چکی ہوں۔ اس سے سوال کیا جا رہا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ جو کام خود سے بھی چھپا کر کیا جا رہا تھا، اس کا اقرار کسی کے سامنے کیسے کر لیتی؟ وہ پلٹ کے جانے لگی، پھر جیسے اس نے اسے بدشگونی جانا۔ جب دل میں کوئی ہو تو دل سب شگونوں اور بدشگونوں کے حساب رکھنے لگتا ہے، خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ پھر وہ تہوار کا موقع آیا، پھر تہواروں پر ویسے ہی بہت ساری اجازتیں دے دی جاتی ہیں، تو اس نے خود کو اجازت دے دی، اور اسے یہ بھی لگا کہ آسمانوں سے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا نام لکھوانا ہے اپنے نام کے ساتھ امراہ۔ وہ جو پلٹ گئی تھی واپس پلٹی۔ میرا نام امراہ ہے، اور اس کا خاتون مزید مسکرانے لگی۔ وہ اس کا آلیان۔ خاتون نے سر کو جنبش دی اور دونوں کے نام چینی میں لکھ دیے۔ ان دو ربن کو لے کر اس کے لیے چلنا دھوبر ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا وہاں موجود ہزاروں لوگ جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو دراصل اسی کے دل کی دھڑکن کو تلاش کر رہے ہیں، اسی کو لے کر سرگوشیاں کر رہے ہیں، اسی پر مسکرا رہے ہیں اور سر ہلا کر اسے بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں، ہم جان گئے تم کیا کر رہی ہو، دیکھو تم پکڑی گئی۔ وہ مسکرائی اور مسکراہٹ غائب بھی کر لی۔ اسے یہ بھی لگا کہ اس نے کوئی بڑا گناہ کر لیا، اور یہ بھی کہ زندگی میں اب اسے ایسی چیز ملی ہے جو اتنی قیمتی ہے کہ اس دنیا کا ہر محفوظ کونا غیر محفوظ لگنے لگا ہے، اور اسے لگنے لگا ہے کہ دنیا میں کوئی اس کے ان ربنوں کو چرا لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر آلیان ڈریگن پریڈ میں نہ آتا تو اگلے کئی دنوں تک خود ہی اس کا سامنا نہ کر پاتی۔ چینی اسٹالوں پر گھومتے اس نے بہت کچھ دیکھا، ادھر آلیان ادھر آلیان، ہر آنکھ، ہر انداز، ہر مسکراہٹ آلیان۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا، وہاں بھی آلیان کو پایا۔ ہم اچھے دوست بنے رہیں گے، پھر میں پاکستان چلی جاؤں گی۔ اگر اس نے کچھ کہا تو میں کہہ دوں گی میری بات میرے کزن کے ساتھ طے ہے۔ یہ تھی اس کی حکمت عملی جو اس نے ترتیب دے رکھی تھی، اور اس حکمت عملی کی وجہ وہ یاد بنی جو اسے آلیان کو دیکھ کر آیا کرتی تھی۔